اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم مطالعہ کر رہے تھے آیت نمبر 21 سورہ روم کی آیت ہے۔ 2 دن اس پر ہم نے بات کی، تو یہ ایک اہم موضوع ہے۔ یہ آیت سورہ روم کے تیسرے رکوع کی ہے۔ تیسرا جو رکوع ہے سورہ روم کا، اس میں اکثر و بیشتر نشانوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس پر بار ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلوب قرآن میں اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے مادی کائنات کو بنایا ہے بنیاد، اور سمجھایا وہ فلسفہ ہے جو ادراک سے تھوڑا دور ہے، یعنی فوق الادراکی فلسفہ جس کو ہم کہیں گے، یا قرآن کی اصطلاح میں جس کو وحی کہیں گے، یعنی وحی اور وہ دنیا یا وہ چیزیں جو پردہ غیب میں ہیں، جو انویزیبل ہیں، جو غیر مرئی ہیں، جو پوشیدہ ہے ہماری نظروں سے، جو تجربہ اور مشاہدے میں نہیں آتی، وہ بہت چند چیزیں ہیں۔ انہی چند چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جو اسٹائل اور اسلوب اختیار کیا ہے قرآن میں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، وہ ہے یہ مادی کائنات اور انسان، ٹھیک ہے، اور انسانوں کی تاریخ۔ مطلب ہم جب قرآن پڑھتے یہی چیزیں سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قسمیں بھی کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مادی چیزوں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو مادی کائنات کو بناتا ہے بنیاد، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پروگرام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے آدم کو کون سا علم دیا تھا؟ مادی علم دیا تھا۔ اس کے بعد وحی کا علم ہے، اور ظاہر سی بات ہے دنیا جو ہے وہ چلنی ہے طبیعی قوانین کے مطابق چلنی ہے نا۔ اب وہ معجزے تو نہیں آئیں گے، انبیاء تو نہیں آئیں گے نا، اس لیے انسانوں کو سمجھانا تھا، اور اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے تھی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ مادی ہے، وہ ٹھوس دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہ سورہ روم کے تیسرے رکوع میں اکثر و بیشتر کیا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں، اور وہ بھی مادی چیزوں کی نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے انسان ہی کی مثال ہے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اب انسان جو ہے وہ جو نسل چلنی ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے، ٹھیک ہے نا، ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ نے اس کو خاص نشانی کے طور پر بیان کیا ہے قرآن میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کل ہم نے اس پر بات کی تھی، اب ہم اس آیت کو تھوڑا پڑھیں گے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو کل ہم نے اس پر بات کی تھی کہ وہ جو سکون ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ شادی کے نتیجے میں جو ہم شادی کرتے ہیں انسانوں کے معاشرے میں، جو شادی ہے قرآن کہتا ہے وہ سکون ہے، یعنی بیویاں کیا ہیں؟ بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس کیا کرو؟ سکون حاصل کرو۔ تو ہم نے کل بھی جو جہالت کے وہ جو نعرے ہیں بیویوں کے متعلق یا شادی کے متعلق کہ شادی بربادی، وہ نعرے بھی ہم نے سنے ہیں اور سنتے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی وہ فلسفہ وہ اس کی تشہیر کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو بھی ہے قرآن آتا ہے کہ ہم زندگی میں کیا کریں کیا نہ کریں، مطلب جو بھی شعبہ ہے ہم اس کو قرآن کی بنیادوں پر قائم کریں۔ تو اگر پوری دنیا کی جو بنیادی اکائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خاندان۔ جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے نکاح کے نتیجے میں، تو ہمارا قرآن کا فلسفہ ہونا چاہیے کسی بھی شعبے کے متعلق، ٹھیک ہے۔ اب یہ یقین ہے نا، البتہ اس میں تھوڑی ترتیب کی الٹ پھیر ہو جاتی ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ سکون بھاگتا کیوں ہے، ہم نے کل اس پر زور دیا تھا کہ جو طاغوت ہے وہ شادی سے اور مطلب گھر سے شروع ہوتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری تھی تربیت کرنا، جب تربیت کا فقدان ہوتا ہے تو طاغوت وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک
بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس کی تربیت جیسی ہوتی ہے وہ ڈھلتا رہتا ہے اسی میں۔ عین وقت جو ہے وہ شادی کا وہ ایک ایج آتی ہے، ٹھیک ہے، نکاح کرنا تھا، اب نکاح ڈیلے ہو رہا ہے گھر والوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، یا اس کی تربیت کا نتیجہ ہی ہے کہ اب وہ تو بالغ ہے، 20 سال کا ہے، 25-30 سال کا ہے، لیکن ابھی شادی نہیں کر رہا، یہ شعور بھی ہے، لیکن تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں اپنا جو ہے کچھ کماؤں پہلے، اس کے بعد ہم شادی کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ڈیلے ہو گیا، لیکن کسی کانٹیکٹ میں ہے، وہ ریلیشن شپ میں آ گیا ہے، تو یہاں سے گویا گھر والوں نے جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بالجبر تربیت میں وہ طاغوت داخل کر دیا۔ یہ گھر والوں کی ذمہ داری تھی، والدین کی ذمہ داری تھی کہ بچہ اور بچی، لڑکا لڑکی، کہ اس کی سٹیج کیا ہے، اس کی خواہشات کیا ہیں، اس کی شادی کب کرنی ہے، اس کا نکاح کب کرنا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب والدین ذمہ داری نہ لیں تو گویا کہ وہ جو طاغوت میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا مطلب ہے کہ اب جن اصولوں کے مطابق یہ لائف گزار رہا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، گویا وہ اللہ رسول کے قوانین، اسلام کے قوانین اور اصول کار فرمان نہیں ہے۔ بھائی اللیگل ریلیشن شپ ہے نا، اور نکاح نہیں ہے تو ریلیشن شپ میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا چکر ہے، ٹھیک ہے، اور سمپل سی بات تھی، یہ کیا ہے، یہ فطرت ہے۔ یہ جو محبت ہم نے یہاں پڑھ رہے ہیں کہ اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی، کس نے؟ اللہ نے اپلیکیشن ڈالی ہے، کوئی انسان کا اپنا جبر نہیں ہے کہ بھائی ہمارا کوئی قصور ہے۔ اسی طریقے سے شادیوں کے ضمن میں جو دلیل ہم دیتے ہیں قرآن میں جو ہمیں ملتی ہے سورہ نساء کی، کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم شادی کرو، نکاح کرو جو تم میں پسند آئے، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ فطرت تھی، جو محبت ہے، بھائی دنیا چلانی ہے تو ظاہر سی بات ہے محبت کے سوا اور کون سی اپلیکیشن ہونی چاہیے تھی جو انسانوں کو آپس میں جوڑے رکھتا۔ اب دیکھو پوری دنیا میں ہم جائیں، جب ہم کوئی سفر کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کیسے جو مطلب ایک یہاں کی طرف جا رہا ہے، مطلب لاکھوں ہزاروں انسان ہیں، ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں ادھر ہزاروں انسانوں میں، لیکن تھوڑا ہم غور کریں کہ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کی جڑیں ہیں کہیں، مطلب ان کا یہ ہے یہاں پر، مطلب ہم گھر سے دور جاتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہاں ہوتا ہے؟ وہ کسی ایک گھر پہ ہوتا ہے، مطلب پیچھے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ تو یہ والا جو ہے یہ احساس کس نے رکھا ہے؟ تو گویا پوری دنیا جو ہے اسی خاندانوں کے اس جو شعبہ ہے، خاندان کا جو شعبہ ہے، جو محبت کا شعبہ، میاں ہے، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ اس طریقے سے پوری دنیا جو ہے جکڑی ہوئی ہے، ایسا ہے نا۔ تو یہ کس نے رکھا ہے؟ یہی تو خاص نشانی ہے کہ بھئی دیکھو غور کرو کہ کس نے جو ہے یہ احساس رکھا ہے محبت کا، تاکہ ہر ایک انسان جو ہے دوسرے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو محبت ہے یہ فطرت ہے۔ اب محبت کے ضمن میں ایک عالم ہے، وہ ثاقب شامی صاحب، بریلی مکتب فکر سے وابستہ ہیں، بہت فیمس ہیں، وہ علی گڑھ بھی آئے تھے، وہاں ایک پروگرام انہوں نے کیا تھا تو میں بھی وہاں حاضر تھا۔ تو ان سے میں نے ایک حدیث سنی ہے، حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا تھا کہ حدیث ہے کہ دنیا میں جو لوگ محبت میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت، اور محبت ہوتی ہے مرد اور جو ہے عورت میں، لڑکا لڑکی میں، تو عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے کے قریب تر تھیں، بہت قریب تھیں، اور دنیا میں وہ آپس میں محبت میں جڑ جاتے ہیں محبت کے نتیجے میں۔ اس لیے یہاں پر بھی اب وہ حدیث صحیح یا نہیں ہے، بہرحال انہوں نے کہا، وہ عالم ہے، وہ تو جھوٹ تو نہیں کہیں گے، ایک عالم اگر وہ کوئی حدیث کا حوالہ دیتا ہے وہ صحیح ہوگا۔ اب یہاں سے بھی ہم دلیل لے سکتے ہیں کہ مودۃ و رحمہ، یہ جو رحمت ہے، ٹھیک ہے نا، ایک روحانی سلسلہ ہے، یہ محبت کا جو تعلق ہے وہ رحمت سے، یعنی روحانی تعلق ہے یہ، ٹھیک۔ یہ الگ بات کہ اس وقت اگر اکثریت تھوڑا جانچنا ہوگا کہ محبت کس چیز کا نام ہے۔ محبت کو جانوروں کی سطح پر لا کر جو اس کو یوں سمجھ لیجئے خراب کر دیا گیا، کہ تب تک اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ تب تک محبت کا کسی کو یقین نہیں آتا جب تک وہ زنا نہ کریں۔ اب ان جانوروں کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں، ہم علمی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ اے سچ یہ چیزیں ہیں کیا۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر یہ بات صحیح غلط ہے تو پھر مجھے بتائیں، اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب محبت کے چکر میں دو لوگ آ جاتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ شادی وغیرہ نہ ہوتی ہے تو پھر وہی دو لوگ ایک دوسرے بلیک میل کرتے کہ نہیں کرتے ہیں نا۔ اس کا مطلب کہ نہیں، ان کی جو محبت نہیں تھی، وہ صرف جنسی پیاس تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وگرنہ اگر وہ واقعی علم کی بنیاد پر محبت ہوتی، قرآن پڑھا ہوتا، کوئی ادب لٹریچر پڑھ لیا ہوتا کہ ادب کی سائنس کے، اس کی محبت کی سائنس کیا ہے، ایسے جی کیا ہے، یہ ایک روحانی تعلق اگر ہے تو اس میں جسم کی پیاس یا جسم اس میں جو ہے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس کا۔ لیکن اکثر و بیشتر یہی ہے کہ جب تک زنا نہ کریں تب تک محبت کا بھی یقین نہیں آتا۔ قرآن تو انہی لوگوں کے لیے کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے گئے گزرے، ان سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک قرآن کہتا ہے محبت اور رحمت پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سکون بھاگتا کیسے؟ اب اگر فطرت ہے کہ والدین کی ذمہ داری، ہم بار بار کہہ رہا ہوں میں کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بھائی والدین بھی تو کچھ اس سٹیج سے گزرے ہیں نا جس سٹیج سے ان کے بچے گزر رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ان کی خواہشات کیا ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری تھی، اگر محبت ہو گئی ہے اب وہی ہے تربیت کا، ٹھیک ہے۔ اب سکون، وہی ہم بات کر رہے ہیں سکون کی، کہ شادی کے بعد سکون بھاگتا کیوں ہے، سکون آتا کیوں نہیں ہے؟ جب ہم پہلے سے والدین کے ذریعے سے تاغوت داخل ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ ہے، اب اس نے شادی سے پہلے ایک لائف ہوتی ہے، شادی کے بعد دوسری لائف ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کے دو شعبے ہیں، یعنی دو زندگیاں ہیں، ایک شادی سے پہلے کی ہے، ایک شادی کے بعد کی ہے۔ شادی سے پہلے جتنا بندہ پڑھ لیا، جو تربیت کی، اسی تربیت کے نتیجے میں انسان آگے کی زندگی گزارتا ہے، اور جیسی تربیت ہوگی ویسی ہماری زندگی چلے گی۔ لیکن شادی سے پہلے کی جو سٹیج تھی اس میں گھر والوں نے تاغوت داخل کر لیا، یعنی اس میں میرے اپنے اصول ہیں، یا جو موجودہ تہذیب ہے، ہم تہذیب کس کی مانتے ہیں؟ اللہ رسول کی دی ہوئی تہذیب کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ قبول تو کی ہوئی ہے نا، لیکن پریکٹیکلی جب وہ سٹیج آتی ہے تربیت کے نتیجے میں 12 سال 15 سال 20 25 30 سال والدین نے جو تربیت کی ہوتی ہے وہاں سے تاغوت داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ ہم انلیگل ریلیشن شپ کے چکر میں آ جاتے ہیں، اور یہ محبت فطری تھی، فطری محبت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ زنا میں مبدل کیسے ہوتا جب نکاح نہیں ہوتا؟ نکاح کس نے کرانا تھا؟ وہ والدین نے کرانا تھا نا۔ وہ محبت کی ڈیفینیشن کس نے پڑھانی تھی؟ وہ والدین نے پڑھانی تھی۔ جب میں کل بھی اس پر بات کی تھی کہ شادی سے پہلے والدین کی ذمہ داری کیا تھی یا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اولاد کی صرف تربیت کرے، اور تربیت یہ ہے کہ ویژن اور مقصد اور نصب العین، کیا ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، کہ ہمارا نصب العین کیا ہے، ایک بڑا ویژن، ایک بڑی تصویر آنی چاہیے تھی سامنے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ یہ اپنا زندگی کا مقصد واضح طور پر دیکھ رہا ہے کہ میرا مقصد ہے، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، کیا وہ ایک شادی ایک چھوٹا چیپٹر ہے اس کے سامنے؟ مطلب زندگی کا مقصد، ہم نے کل بات کی تھی، وہ جو حضرت آدم سے سلسلہ چلا ہے دنیا کی امامت کا، یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے، بہت بڑا مقصد ہے، شادی اس کا ایک جز بنتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے شادی کے ضمن میں تاغوت کے اصولوں کو اپنا نہیں سکتا، پھر یہاں وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور وہ پھر اس قابل ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ وہ سوال بھی کر سکتے ہیں والدین کو، یا کوئی بھی بڑا ہو۔ اکثر و بیشتر آج کیا ہوتا ہے، کوئی کوشچن کر سکتے ہیں والدین کو؟ کوشچن ہی نہ کر سکتے۔ یا کوئی لڑکا اور لڑکی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا انتخاب کریں اس لیول کا۔ اب وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تربیت نہیں کرتے اپنے اولاد کی، جو ہے نا، چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی، وہ والا مسئلہ، تو جب وہ لڑکا انتخاب کرے گا کسی ایسی لڑکی کا اور گھر والے کہتے ہیں نہیں ہمارے قد کاٹ کے برابر ہے ہی نہیں، لڑکی پھر انتخاب کرتی ہے کسی ایسے لڑکے کا جو اس کی جیسی تربیت ہوگی، پھر گھر والے اس میں پھر آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ جو تو نے لڑکا انتخاب کیا یہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے اس معیار کا نہیں ہے۔ بھائی معیار، یہ لڑکی نے اگر کسی گھٹیا لڑکے کو انتخاب کیا ہے گھر والوں کے مطابق کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے، ہم راضی اس میں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ معیار کس نے بنایا اس لڑکی کا؟ وہ سمپل سی بات ہے، گھر والوں نے بنایا نا۔ اگر لڑکا کسی گھٹیا لڑکی سے گھر والوں کے بقول کہ نہیں یہ لڑکی جو ہے وہ اس کا خاندانی یہ نہیں ہے، تو اس کا معیار کس نے بنایا؟
گھر والوں نے بنایا. اس میں جو کوئی کوشچن نہیں بنتا پھر گھر والوں کی طرف سے کہ بھائی تم نے جو انتخاب کیا لڑکی کو یا لڑکے نے جو انتخاب کیا لڑکی، تو بھائی یہ جو ہمارے معیار کے بالکل گرا ہوا معیار ہے. یہ گویا کہ اگر لڑکا اور لڑکی اس طریقے سے گھر والوں کے معیار کے مطابق انتخاب نہیں کرتے، گویا وہ پرابلم کس کی ہے؟ وہ نہیں گھر والوں کی ہے. گویا ان کا معیار وہی تھا جس معیار کے مطابق لڑکا لڑکی انتخاب کرتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ اپنے لیے کوئی لڑکا پسند کرتی ہے. گویا وہ معیار کس نے سیٹ کیا؟ ان کا کس نے بنایا؟ گھر والوں نے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو قرآن جو اسلام کہتا ہے یا جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ماں باپ اولاد کی تربیت کریں گے، یہ جو ویژن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ دنیا میں کیا ہے، وہ اللہ کی اجتماعی سطح پر انفرادی سطح پر بندگی کرنی ہے، وہ وہی لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا بہت بڑا مقصد ہے نا. جب کسی بندے کا یہ والا مقصد ہو اور وہ پھر بالفعل کام بھی کرتا ہو اس کے لیے، وہ پورا جو ہم اب یہ ایک لیکچر میں ہم بار بار وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی کانسیپٹ ہے، اس کے لیے جماعت فرض ہے. چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، یہ ویژن کلیئر ہو تو وہ اپنے لیے ویسا ہے لڑکا یا ویسے لڑکی ہو تو لڑکا ویسا انتخاب کرے گا، اور لڑکا ہو تو ویسے لڑکی انتخاب کرے گا. وہ گویا معیار کے مطابق جو میرا معیار ہے، جو میرا ویژن ہے، جو میرا نصب العین ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب ہم بات کرتے ہیں 10 دن بعد کی کسی کے ساتھ، 5 دن کی یا 1 گھنٹے 2 گھنٹے جو بھی ہے، تو بندہ کھل جاتا ہے کہ آگے کا جو بندہ ہے جسے میں بات کر رہا ہوں، لڑکا لڑکی سے بات کرے گی، لڑکی بات کرے گی لڑکے سے، لڑکا بات کرے گا لڑکی سے، تو اگر ویژنری ہوں گے دونوں تو ان کو کھل جائیں گے، اچھا یہ اس کا بھی وہی مقصد ہے، میرا بھی وہی مقصد ہے. لیکن ہو وہ شعوری طور پر وہ نہیں، وہ جو مطلب جن کا کوئی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے لڑکا لڑکی کے ساتھ بات کرے گا تو ایسا لگے گا بھائی جو ہے یہی ہیر ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور لڑکے کو ایک دوسرے وہی لیلا مجنوں کی کہانی چل پڑے گی نا. اور وہی جو ہے جب شعور نہ ہو اور اس طریقے سے دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو شادی کے بعد جو ہے وہ یو ٹرن ہو جاتا ہے مسئلہ. لیکن ہم اس تربیت کی بات کرتے ہیں کہ جب شعور پختہ ہو، مقصد واضح کلیئر ہو، تو کوئی لڑکا جو ہے کسی جو ہے ایسی لڑکی کو اپنی اس شادی کے نتیجے میں وہ گھر تو نہیں لائے گا نا، یا اس کے ساتھ ایسی بات تو نہیں کرے گا کہ بھائی ہم تو شادی کرنے والے ہیں، محبت ہوگی وغیرہ وغیرہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ویژن کلیئر ہو، بات ہی کرنی ہے نا، وہ بات کر کے ہی رشتے ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو جب بندہ بات کرے گا لیکن شعور ہو تو یا تو وہاں ریجیکشن ہوگی یا تو سلیکشن ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تب جا کر جو ہے وہ جو والدین کی ذمہ داری تھی وہ ختم ہو گئی. بھائی والدین کو پتہ چلتا ہے نا میرا بچہ جو ہے کتنا پانی میں کتنا خشکی میں ہے، وہ پوچھے گا بچے کو کہ بتاؤ بھائی تم نے شادی کرنی کہ نہیں کرنی. پھر ماں باپ یہ نہیں کہ فلاں جو ہے لڑکے کو ہم نے فلاں لڑکی جو ہے تمہارے لیے پسند کی ہے، تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے. پھر یہ تو نہیں ہوگا نا. میں کہتا ہوں میچور ایک والدین اور تربیت، میچور تربیت یہ ہوتی ہے کہ ان نے صرف تربیت کرنے کی، شادی کا مقصد کیا ہے، محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، نصب العین کیا ہے، شادی کے بعد مسائل کیا ہیں. والدین کا کام صرف یہ بتانا ہے. اس کے بعد جب اتنی میچورٹی ہوگی نا، وہ باپ اور ماں خود بچے سے پوچھیں گے، لڑکی سے لڑکے سے، کہ بتاؤ تم نے شادی کب کرنی ہے اور کس سے کرنی ہے بتائیے. ان کا معیار والدین نے بنایا ہوگا تو وہ اپنا انتخاب بتائیں گے. بات سمجھ رہے؟ اپنے معیار کے مطابق بنائیں گے نا. اور وہی بات ہے کہ جب یہ ویژن کلیئر ہوگا، اب یہ جو محبت تھی، محبت کنورٹ ہوگی اس روحانی تعلق میں. اب اس بات کو سمجھیے، محبت شادی تک کی جو محبت ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ عمل دخل اکثر ہوتا ہے. وہ جو اپوزٹ جنس ہے نا اس کی ایک کشش ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میل اور فیمیل، اس میں بھی سائنس ہے نا بھائی. لیکن یہ چیز شادی تک رہتی ہے، شادی کے بعد جو ہے یہ کنورٹ ہوتی ہے، محبت بھی کنورٹ ہوتی ہے. ڈائلیکٹ کا وہ جو جدلیاتی پروسیس ہے نا، وہ اس پروسیس سے گزرتی ہے. اب یہ تجربے ہر شخص جو ہے تجربہ کر سکتا ہے کہ یہ جو محبت ہے ڈائلیکٹیکل پروسیس سے گزرے گی. یہ شادی کے بعد محبت کنورٹ ہو جاتی ہے کس میں؟ مطلب محبت کی جو اصل ہے، روحانی.
بات سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ علمی ٹچ نہ ہو تو شادی بھائی یو ٹرن ہو جاتا ہے مسئلہ. اس کو اچھے سے سمجھ لیں. اس لیے میں بار بار زور دے رہا ہوں اسے کہ شادی تک ہم جو اپنا جو جذبہ ہے نا، جس جذبے کے ساتھ لڑکا اور لڑکی آپس میں آتے ہیں نا رابطے میں، رات دن باتیں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اور سمپل سا کوشچن ہے. اکثر و بیشتر شادی تک جو باتیں ہوتی ہیں نا، اکثر و بیشتر رات دن ہوتی ہیں. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے بھائی؟ کسی کو دیکھا 5 گھنٹے بات کرتے ہیں رات بھر؟ شادی 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال جو بھی ہے، کسی کو دیکھا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ان کا کوئی واضح نصب العین ہے ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ 2 دوست ملتے ہیں، وہ لڑکا اور لڑکی تو نہیں ہے نا، مطلب 2 دوست میل، 2 دوست فیمیل، ٹھیک ہے؟ تو 2 لڑکے مل رہے ہیں، دوست ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ 2 گھنٹے بیت جاتے ہیں، 5 گھنٹے بیت جاتے ہیں، وہ روز جاتے ہیں، ادھر جائیں گے، وہاں جائیں، یہاں جائیں. وہ کیا، وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ ذہنی تو ہے بھائی، گپ شپ ہونی ہے، باتیں کرنی ہیں وغیرہ وغیرہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہاں پر جس کے ساتھ محبت تھی اس کے ساتھ دوستوں سے بڑھ کر بات ہونی چاہیے تھی نا. اب وہ بچوں کی ماں بھی ہے، محبت بھی ہے، اور وہ فیمیل بھی ہے، بھائی یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے باوجود بھی شادی کے بعد وہ بات نہیں ہوتی میاں اور بیوی میں اکثر و بیشتر. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ وہی ہے کہ ہم شادی تک ہماری کوئی علمی بنیاد پر کوئی تربیت نہیں ہوتی. ہاں وہ جنسی جذبہ ہے جو ہمیں جوڑے رکھتا ہے شادی تک. ڈوپامین کا مسئلہ ہے نا. شادی کے بعد وہ جو بانڈ ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے، زمین پر آ جاتے ہیں نا دونوں، لڑکا لڑکی. اس کے بعد یہ جو سکون ہے وہ بھاگتا ہے. گویا محبت کی اصل ہی تھی روحانیت، ایک روحانی جذبہ تھا یہ. لیکن ہم نے اس کو علم کی اس جو علم تھا، علم کے ذریعے سے ہم نے اس کو پہچاننا تھا اور مستحکم کرنا تھا. وہ جو ہم نے اس کو مستحکم کیا شادی سے پہلے، شادی کے بعد وہ اپنی ایکچوئل فارم میں آتا کہ ہاں اصل میں واقعی یہ روحانی ایک جذبہ ہے. اس میں پھر وہ جو فزیکل جو تھا نا، فزیکل ریلیشن، وہ نہیں رہتا. مطلب کسی چیز کو ہم پہچانیں گے تو جب اصلی فارم میں آ جائے گا تب پہچانیں گے نا. ابھی میں لیکچر دے رہا ہوں، فار ایگزامپل کوئی شادی شدہ ہے، ہو سکتا ہے وہ بات سمجھ بھی لے، غیر شادی شدہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. مطلب پریکٹیکلی کوئی تجربہ بھی کوئی چیز ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں. لیکن وہ کب آئے گا؟ ایک سٹیجز ہے نا محبت میں. یہ کہہ رہا ہوں محبت ایک تو محبت ہے نا، اس کی اصل تو وہ ہے، لیکن شادی تک اور شادی کے بعد جو ہے وہ اصل فارم میں آئے گا، وہ جو روحانیت کے ساتھ اس کا جو ٹچ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جنسی جو جذبہ ہے نا، اس کے عمل دخل کے بغیر جب ہم اس کو علم سے اس کو مستحکم کریں گے، وہ اصلی فارم میں آئے گا شادی کے بعد. جس طریقے ہم دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں 5 گھنٹے 2 گھنٹے، کیوں کرتے ہیں؟ ایک ذہنی تعلق ہے نا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی اور سکون ہے اس میں. لیکن یہ ہوگا کہ جب ہم قرآن کا جو مطلوب کریکٹر ہے وہ بن کے دکھائیں تو یہ تینوں چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی. وغیرہ بہت ہے. لیلا مجنو ہم نے دیکھے بھائی، لو میرجز کتنی ہوئی، محبت کی شادیاں ہوئی نہیں ہوئی. تو وہاں یو ٹرن کیوں ہو جاتا ہے شادی کے بعد؟ گویا ہم نے جس چیز پر ہم نے چینلائز کرنا تھا وہ جذبہ شادی سے پہلے جذبہ ہے نا، ایک تعلق کا لڑکا اور لڑکی میں کتنی جو ہے وہ کشش ہوتی ہے، اس کو ہم نے چینلائز نہیں کیا. وہ کیا تھا؟ وہ ہم نے ذہنی تربیت کرنی تھی، لڑکے نے لڑکی کو، لڑکی نے لڑکے کو. ذہنی ہم آہنگی جس کو ہم کہتے ہیں، جب وہ ذہن پختہ ہو جاتے، مقصد لڑکی کا بھی ایک ہے لڑکے کا بھی ایک ہے، تب جا کر وہ شادی کرتے اور وہ محبت کنورٹ ہوتی وہی ذہنی ہم آہنگی میں. جب ان دونوں کا ذہن ایک ہوتا تو وہ مل بیٹھ کے کسی مسئلے پر بات کرتے نا. اچھا تربیت کیسے ہوتی ہے؟ کتاب پڑھنے سے ہوتی ہے. شادی سے پہلے اگر وہ ایک دوسرے کو اس جذبے کو چینلائز کرتے نا، بات سمجھ رہے ہیں، وہ کتاب سے ہوتا ہے، تو شادی کے بعد کتابیں نہیں پڑھتے بھائی. واضح نصب العین جو ہمارا نصب العین ہے، وہ ہم کہہ رہے ہیں دنیا کی امامت کرنے کے لیے قرآن کی تفسیروں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے نا.
تو شادی کے بعد جب شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد ذمہ داری اور آ جاتی ہے بچوں کی تربیت کا. بچوں کی تربیت کرنی ہے. جتنا ماں باپ جو ہے پڑھے لکھے ہوں گے تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے نا. کرائے کا ٹیچر کیا پڑھائے گا بچوں کو؟ بھائی کرائے کا ٹیچر جو بھی چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتا ہے اس کو تو اپنی تنخواہ سے مطلب ہے نا. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو دل کا معاملہ ہے, خلوص کا مسئلہ ہے. تو جس قدر ماں باپ جو ہے وہ مقصدی ہوں گے علم کی بنیاد پر, وہ کنورٹ ہوگا کس پر؟ کن کو ہوگا؟ وہ بچوں کو ہوگا. تو ہم میں بات کہہ رہے ہیں کہ جب مقصد بڑا ہوگا تو ہم چھوٹی باتوں پر پھر لڑائیاں نہیں کرتے. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں. واضح مقصد نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ طوفان بن جاتی ہیں. پھر ان چھوٹے مسئلوں کو سلجھاتے زندگی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ سارا وہ جو جہالت ہے وہ بھگتنی پڑتی کس کو ہے؟ وہ جو اولاد ہوتی ہے بعد میں. سمجھ رہے ہیں بات؟ پھر سارا کا سارا جو ہے وہ شروع سے لے کر جو ماں باپ کی تربیت کے فقدان کے نتیجے میں طاغوت داخل ہوا تھا وہ نسلوں تک چلتا رہتا ہے. اس طریقے سے پوری قوم اجتماعی سطح پر غلامی کے اس دلدل میں پھنس جاتی ہے. اس وقت مسئلہ وہ ہے 30 سال کی ایج ہو گئی, ہم لیکچر دے رہے ہیں, اس 30 سال تک اس نے جو کچھ سنا ہے, پڑھا ہے, تربیت ہوئی ہے, وہ اس کے ذہن سے نکلے تو وہ ہمارا لیکچر سنے گا نا. جو بھی نظریات ہیں, جو بھی لائف سٹائل ہے, جو بھی باتیں ہیں, جو کچھ اس نے پڑھا سنا, جو بھی ہے صغرا کبرا, وہ سارا اس کے ذہن میں ہے. ہم لیکچر دینے بیٹھ گئے, اس نے کون سی بات سننی اور سمجھنی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ اس میں سکون ہے, محبت ہے اور رحمت ہے. یہ 2-3 چیزیں ہیں, لیکن اس کا سارا تعلق ہے اگر ہم نے قرآن کے اصولوں پر کمپرومائز شروع کر دیا اس سٹیج میں 20 سال کی عمر ہے, 15 سال کی عمر میں, تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سکون پھر. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی فلاں شخص ایسا جو ہے وہ زنا کے نتیجے میں اس نے شادی کی تھی. میں نے کل بھی اس پر بات کی تھی. صرف انگیجمنٹ اسلام میں زنا کی ڈیفینیشن ہے کہ نکاح نہیں ہے, 2 لوگ ریلیشن میں, وہ زنا ہے. اور آج کل مجھے یہ بتائیے, انگیجمنٹ ہو گئی, اب لڑکا جو ہے پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے لڑکی کے گھر, ہونے والی بیوی, ہونے والی منکوہ, نکاح نہیں ہوا ہے نا, ہاں ہونا ہے. مجھے یہ بتائیے وہ جو ماحول بنتا ہے, سمجھ رہے ہیں, آج کل اس سوشل میڈیا اور ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. مجھے بتائیے اس دور میں بغیر نکاح کے جب لڑکا اور لڑکی ملیں گے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہیں نفلیں پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ, اور ماں باپ کو پتہ ہے وہ لانتیں ہی برسنی ہے نا بعد میں. وہ زنا کے نتیجے میں 5 سال 10 سال کیا کرتے رہے وہ. بھائی ہم یہ کہ مثال دیتے ہیں, اس ہاتھ سے بھی کھانا ہے, اس ہاتھ سے بھی کھانا ہی ہے نا, لیکن ہم مسلمان ہیں, دائیں ہاتھ سے کھا لو ثواب ہے. گویا ہم کسی تہذیب کو مان رہے ہیں, یہ علامت ہے اس کی, یہی ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں لڑکا لڑکی نے بات ہی کرنی ہے نا. اور جہاں نوبت, جہاں آپ کو لڑکے کو یا لڑکی کو یہ اندیشہ ہے یا نہیں لگتا کہ بھائی کسی شخص کا لڑکی کا کوئی کانٹیکٹ میں آ رہی کسی لڑکی کے ساتھ, اور نہیں لگتا کہ میرا نکاح نہیں ہوتا, تو اور ریلیشن میں آنا ہی نہیں ہے. اس میں کہ نہیں محبت ہو گئی, تو محبت, میں نے کہا محبت خالص روحانی ایک احساس ہے. محبت ہو گئی ہے, فطرت ہے, میں ہو گئی فار ایگزامپل, لیکن محبت کا یہ مطلب نہیں, زنا تو محبت کا مطلب نہیں ہے نا. وہ تو پھر جانوروں کی ڈیفینیشن, جانوروں سے میرا کوئی کلام نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں انسانوں کی بات. جہاں مجھے لگا محبت ہو گئی, لیکن مجھے لگتا ہے کوشش سے سب کچھ ہوتا ہے. اگر مان لو محبت ہو گئی, کوشش بندہ کرے گا تو نکاح بھی ہو جائے گا. لیکن بائی دا وے اگر نکاح نہیں ہوا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو ہے محبت کو ٹھوس بنانے کے لیے یا محبت کے ثبوت کے نتیجے میں اس ثبوت کو حاصل کرنے کے لیے, ثبوت دینے کے لیے لڑکا اور لڑکی زنا کر بیٹھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جہاں کوشش ہوتی ہے, اگر محبت ہو گئی لڑکی کو یا لڑکے کو, ایک ہی راستہ ہے وہاں, وہ ہے نکاح کا. لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نکاح نہ ہوا تو محبت ایک احساس ہے, بس اس کو احساس کی حد تک رکھیں, محبت ختم نہیں ہوتی. وہ جو کسی نے کہا ہے کہ محبت جو ہے محبوب کے مر جانے سے یہ احساس مٹتا نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ ایک احساس ہے. محبت ہو گئی کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی, لڑکی کو ہو گئی, لڑکے کو ہو گئی, کسی بھی سٹیج میں ہو سکتی ہوتی ہے. اور میچور سٹیج میں جو محبت ہوتی ہے, اصل میں محبت وہ ہے
یہ بھی یاد رکھیے گا. یہ جو امیچور سٹیج میں غیر شادی شدہ لوگ جو یہ لیلا مجنو اور ہیر رانجھے کی کہانیاں جو گھڑتے ہیں نا، یہ سارا کا سارا ڈوپامین ہے. اب میں چیلنج کرتا ہوں، اور اس کی چیلنج ہے کہ شادی کے بعد وہ ویسا تعلق بنا کر دکھائیں جیسا تعلق ان کا پہلے تھا. اور میں یہ بھی کہتا ہوں وہی قرآن کی بنیاد پر کہ جس بندے نے طاغوت کی اس میں اکساہٹ میں اور اصولوں پر شادی سے پہلے کا ریلیشن گزارا ہے، جو ریلیشن میں رہے ہیں اللہ کے اصولوں کے خلاف، وہ کبھی بھی سکون حاصل نہیں کریں گے شادی کے بعد، کیونکہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے کس پر؟ اللہ کے اصولوں پر. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو ہم مقصد جو قرآن مسلمان ہونے، ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان کا مقصد کیا ہے وہ قرآن بتائے گا نا. جن لوگوں کا نہ قرآن سے واسطہ ہے، تفسیروں سے واسطہ ہے، نہ احادیث سے واسطہ ہے، نہ مقصد سے واسطہ ہے، وہی رسمی اور روایتی مسلمان، سمجھ رہے ہیں، جن کا واضح کوئی موقف، واضح کوئی نصب العین نہیں ہے، وہ بھی سکون میں نہیں رہتے. نہ ہی وہ زندگی کا اصل فلسفہ سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ زندگی کا جو مقصد ہے میرا اور آپ کا، نہ اس کو پا سکتے ہیں. ہاں وہ جو جان نے کہا ہے کہ اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میں نے کل بھی کہا تھا شاید کہ اگر ہم گھر میں بلی پالتے ہیں نا، بلی سے بھی جو ہے کچھ لگاؤ ہوتا ہے، پھر میاں بیوی کا بھی لگاؤ ہو جاتا ہے، اور بھی لوگ ہوتے ہیں، بس وہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس میں وہ والی بات نہیں ہے. بھائی ایک ذمہ داری ہے نا، کتا پال لیا، بلی پال لی، کچھ اور جو ہے طوطے اور کبوتر پال لیے. اسی طریقے سے وہ ریلیشن بھی ہو جاتا ہے. بھائی ذمہ داری کا ایک بوجھ ہے، وہ لادنا ہے، وہ اٹھاتے چلو آگے، اولاد ہے وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ جس کا واضح مقصد نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیں بات کو، واضح مقصد کیا ہے؟ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ جو آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو نظام چلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس کی تکمیل ہوئی ہے، اور یہ یونیورسل ہونا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. یہ والا پروگرام یہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے درویش خلافت جہانگیر تیری. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ والا پروگرام، یہ نصب العین جس کا نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے کہ یہ شعر ان پر فٹ آئے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ وہ دنیا میں سکون پا سکتے نہ وہ آخرت میں. یہ بھائی دنیا میں صرف دو راستے ہیں، ایک ہے دین اللہ، ایک ہے دین طاغوت. یا تو ہم اللہ کی پارٹی کے ساتھ ہیں، یا تو ہم طاغوت کی پارٹی کے ساتھ ہیں، تیسرا کوئی راستہ ہے نہیں. اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ میرا مال، صلاحیت اور وقت، ان تین چیزوں کا میکزیمم حصہ کس نظام کے ساتھ وابستہ ہے. اور دو اور دو چار کی طرح جو ہے بقول علامہ اقبال ملا سے نہ پوچھ، دل سے پوچھ. اپنا دل فتویٰ دیتا ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال یہ جو چیز ہے سکون، محبت اور رحمت. محبت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن ہے احساس کا نام. جیسے میں نے حدیث کا حوالہ دیا کہ عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے سے قریب تر رہی ہیں دنیا کے اندر، وہ جو ہے وہ محبت کے نتیجے میں مل جاتی ہیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ جہالت کے پردے میں وہ نکاح نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے، لیکن محبت ایک احساس کا نام ہے، محبت رہتی ہے. لیکن محبت یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ جہاں نکاح نہ ہو اور اب جو ہے وہ زنا کر بیٹھیں، وہ تو گویا انہوں نے جہنم خود ہی خرید لیا. سمجھ رہے ہیں؟ البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں محبت ہو وہاں جو ہے اب اس جذبے کو چینلائز کریں، ایک دوسرے کی تربیت کریں، تربیت کے نتیجے میں زندگی کے مقصد کو سمجھیں. وہی محبت کنورٹ ہوگی، پھر اصل جو ہے وہ اس روحانی، وہ جو سلسلہ ہے، وہ جو روحانیت کا ایک جذبہ ہے، وہ جو روح کا تعلق ہے، وہ علم کا سفر ہے، وہ مقصد کی ہم آہنگی ہے. وہ مقصد کی ہم آہنگی جب ہوگی تو کسی سیریس اور سنجیدہ ٹاپک پر شادی کے بعد میاں اور بیوی جب ڈسکس کریں گے، وہاں 5 گھنٹے بھی لگیں گے، وہاں 2 گھنٹے بھی ہو جائیں گے، وہاں 10 گھنٹے بھی ہوں گے، وہاں 2 دن بھی لگیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ایک بڑے مقصد پر وہ بات کریں گے تو وہ سکون ملے گا. وہ ایک جو بانڈ ہے ٹھیک ہے، میاں اور بیوی میں وہ جو کشش رہتی ہے وہ کشش برقرار رہے گی، وغیرہ گھسیٹنا پڑتا ہے رشتہ. اور ایٹومیٹیکلی ان کے جو بچے ہوں گے وہ بھی تربیت یافتہ ہوں گے اور مقصدی ہوں گے. ظاہر سی بات ہے وہ بچوں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. اگر وہ دنیا کی اصلاح کر رہے ہیں تو بچوں کی اصلاح بھی تو کر ہی لیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس طریقے سے اجتماعی اصلاح جو ہمارا مطلوب ہے اس کا پروگرام وہ آسان تر ہو جائے گا. ہمیں جو ہے وہ بنے بنائے
ریڈی میڈ ایسے لوگ ملیں گے جو مقصدی ہوں گے، جو سمجھتے ہوں گے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پھر اتنی تقریریں جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اتنی جو ہے محنت کرنے کے بعد بھی اجتماع میں کتنے لوگ ہوں گے، 10 ہوں گے، 5 ہوں گے، 1 بھی ہوگا، 2 بھی ہوں گے، یہی تو ہے۔ اور 1 سال کے بعد جو ہے ان میں سے بھی کتنے ہوتے ہیں چھانٹ کر، یہ پھر یہ نتیجہ نہیں ہوگا پھر، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں ٹائم لگتا ہے کہ جو لوگ سنجیدہ ہوں زندگی کے متعلق، جو مقصدی ہو، وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے ابھی بھی جو ان میریڈ ہیں، ان لوگوں کے ابھی بھی آپشن ہے کہ سب سے پہلے اپنے یہ جو زندگی کا مقصد ہے اس کو کلیئر کریں، پھر اس مقصد کے پیش نظر وہ جو مقصد ہے زندگی کا ایک معیار بنے گا، اس کے مطابق کسی بھی انسان کو چیک کریں۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکے کو اس معیار پر چیک کریں کہ یہ وہ مقصدی ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے، صرف کمانے کی مشین تو نہیں ہے۔ اچھا جاب ہے تو چاہے وہ 2 نمبر خود طاغوت کا بھی باپ ہو، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی کلام تو نہیں ہے نا، بات تو نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ جو سنجیدہ ہے، کہ وہ زندگی کا مقصد واضح کریں، اور چاہے لڑکی ہو ایسے لڑکے کا انتخاب کرے۔ اب میں نے شاید پرسوں کہا تھا کہ جب بندہ مقصد کو حاصل کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کے بعد جو اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اس مقصد کے حصول کے لیے وہ حرکت بھی کرتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے۔ جب ہم کام کریں گے دنیا کو پتہ ہی چلے گا ہمارا تعارف کہ کون ہے۔ تو پھر لڑکی کو یہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کون لڑکا جو ہے وہ مقصدی ہے یا نہیں ہے، وہ تو پتہ ہی چل ہی جائے گا نا۔ اور بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے ہم با مقصد لوگ جڑیں گے تو ایک نسل تیار ہوگی با مقصد۔ اسی طریقے سے لڑکا سب سے پہلے اپنے مقصد کو سمجھے اور اس لڑکی کے ساتھ رشتہ استوار کرے، نکاح کرے جو با مقصد ہو، جو مقصدی ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں تو لڑکی با مقصد ہے لیکن لڑکا جو ہے صرف کماتا ہے، تو کباڑا ہی جمع کیا نا اس نے، سمجھ رہے ہیں؟ شادی کے بعد وہ گھسیٹنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے لڑکا ہے، وہ ڈوپامین کے چکر میں کسی ایسی ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ کرتا ہے، اور شادی کے بعد ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے، یار میں نے کون سی غلطی کر دی۔ اس لیے ابھی موقع ہے کہ ہم مقصد کو سمجھیں اور با مقصد لوگوں کے ساتھ رشتہ کیا کریں، استوار کریں۔ اور بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک اصل کیا ہے، وہ ہے ترتیب۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں پھر حاصل ہوتی ہیں، سکون، محبت اور رحمت، یہ چیزیں تب سمجھ آتی ہیں جب ہم علم کی بنیادوں پر اپنی شخصیت سازی اور کردار سازی، اپنی ذہن سازی کرتے ہیں، شخصیت، اپنی پرسنالٹی کو بناتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہم ایزیلی آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، تو ایک اہم بات ہے، خاص طور پر یہ جو اجتماعی اصلاح ہے وہ بات رہ گئی کہ لڑکیوں تک ہے یہ۔ جس طریقے سے طلاق کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو مشنری لڑکیاں ہوں گی نا، مشنری اور مقصدی، مطلب جو لڑکی مقصد کو سمجھتی ہو کہ میرا مقصد یہ ہے، واضح کلیئر ہو، وہ ہر اس انسان کو ریجیکٹ کرے گی، مرد کو، لڑکے کو، جو مقصدی نہ ہوگا۔ گویا لڑکی طلاق دے گی ایسے مردوں کو جو صرف کمانے کی مشینیں ہوں گے۔ کمانے کی مشین ہے نا مرد، اچھا جاب کرتا ہے، لڑکی ایسے لڑکی کو ریجیکٹ کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی واضح مقصد نہیں ہے۔ میں نے تو نہیں سنا بھائی کون سا مقصد ہے تیرا، میں نے تو نہیں سنا تو کوئی کام کرتا ہے۔ بھائی کام کرتے تو پتہ چل جاتا نا۔ تو جب لڑکیاں یہ کام کریں گی نا کہ صرف وہ جو جاب والے ہیں کماتے ہیں، مشین ہے کمانے کی، جب لڑکیاں 3 طلاقیں دینا شروع کر دیں گی نا تو انقلاب آ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم حوالہ دیتے ہیں زینب غزالی کا، مریم جمیلہ کا، مطلب یہ تو قریب کے زمانے کی عورتیں گزری ہیں، ان عورتوں نے ایسے کام کیے ہیں، تو ابھی ہم یہاں نام لے رہے ہیں۔ ان کا ایک واضح مقصد تھا، جب انہوں نے شادیاں کی تھی تو ان کا جو شرط تھی نا وہ یہ تھی کہ اگر ہماری یہ شادی، ہمارا جو اجتماعی مقصد ہے دنیا کی امامت، اگر اس میں کہیں آڑے آ گیا، کوئی پرابلم اس نے کریٹ کر دی، شادی کی وجہ سے ہمارا یہ کام رک گیا، کون سا جو ہمارا اصل مقصد ہے دنیا کا، شادی کرنا مقصد نہیں ہے،
مقصد ہے وہی لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا اصل مقصد وہ ہے۔ تو زینب غزالی نے کہا کہ اگر کہیں ہمارا مقصد فوت ہوتا ہوا مجھے نظر آیا تو سمجھ لینا اسی وقت یہ شادی ختم ہو جائے گی۔ ایسی عورتیں بھی دنیا میں گزری ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جب واضح مقصد ہو تو پھر شادیاں وغیرہ یہ چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر زینب غزالی نے جو دوسرا نکاح کیا تھا، پہلا نکاح جو ہے اس نے خود توڑا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوسرا کیا تھا، اس شخص کی آلریڈی 2 بیویاں تھیں، تیسری بیوی بن کر گئی تھی۔ واضح کلیئر مقصد ہو نا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں۔ تو زینب غزالی نے جو بڑا کام کیا، اس لیے ہم آج یہاں بیٹھے نام لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس طریقے سے مقصد کو کلیئر کریں تو انشاءاللہ سکون جو ہے وہ حاصل ہوگا، وگرنہ وہ گھسیٹنا پڑے گا۔ وہی جون کا جو شعر ہم دہراتے ہیں کہ اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں، تو پھر روح نہیں رہتی۔ جب روح نکل گئی تو وہ بت بن جاتا ہے، تو گھسیٹتے رہو، ٹھیک ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔